بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑی یہ خوشی کی رات ہے، آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ اللہم پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے، ولایت کی آیت۔ پوری توجہ رکھیے گا، بڑی خاص گفتگو ہے۔ جو باتیں میں نے پچھلے سالوں میں پڑھی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ باتیں ان سے ذرا ہٹ کر کے گفتگو ہو اور تھوڑی سی کچھ باتیں نئی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں انشاءاللہ۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولی مطلب گارجین، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور تمہارا وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں اپنے ٹاپک پر آ گیا۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، ادھر زکوٰۃ دی اور ادھر ولایت کی آیت نہیں۔ میں جملہ کہوں گا عزیزان محترم، پوری دنیا وہ ہے کہ جو فضائل کی تمنا کرتی ہے، فضائل وہ ہیں جو علی کی تمنا کرتے ہیں۔ تقریر شروع ہو گئی عزیزان محترم۔ فضائل اور کمالات وہ ہیں کہ جو علی کی تمنا کرتے ہیں۔ میرے پاس ثبوت ہے، اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ اگر علی فقیر کو بلا کر انگوٹھی دیں تو علی ولایت کے محتاج، اور اگر فقیر خود آ کر جب علی رکوع میں ہو تو علی کی انگوٹھی اتار لے جائے تو ولایت علی کی محتاج۔ توجہ رکھیے گا۔ اگر علی نماز پڑھ کر تلوار مانگے تو علی ذوالفقار کے محتاج، لیکن اگر میدان میں ایک فرشتہ ذوالفقار لے کر آئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہہ کر، تو ذوالفقار علی کی محتاج۔ اگر علی میدان میں جا کر رسول سے علم مانگے تو علی علم کے محتاج، لیکن اگر رسول خود ناد علی پڑھ کر علی کو بلا کر ہاتھ میں علم دے تو علم علی کا محتاج۔ توجہ ہے آپ کی، علم علی کا محتاج۔ جملہ سنیے گا، اگر 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد دروازے سے کعبے میں جائے تو علی کعبے کے محتاج، لیکن اگر اللہ اپنے گھر کی دیوار توڑ کر فاطمہ بنت اسد کو بلا لے تو کعبہ علی کا محتاج۔ توجہ ہے آپ کی، کعبے کو علی کی ضرورت ہے، کعبے کو۔ پوری توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ پوری توجہ میری طرف انشاءاللہ توجہ آپ کی رہے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ کعبے سے ہمارا رشتہ دنیا میں سب سے مضبوط ہے، قسم خدا کی اس منبر سے کہہ رہا ہوں۔
کعبے سے جتنا رشتہ ان مومنین کا علی والوں کا ہے نا، اتنا کسی کا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنا پہلا امام بھی کعبے سے لیا اور آخری امام بھی وہیں سے لیں گے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ جو کعبے میں پیدا ہو جائے اسے ہادی کہا جاتا ہے، جو کعبے کے پاس ظاہر ہو جائے اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے تو دونوں امام وہیں سے، پہلا بھی آخری بھی۔ دنیا کہتی ہم علی کو مٹا دیں گے، ہم علی کا نام مٹا دیں گے، ہم علی کا نام بڑے کوششیں کی گئیں بھائی، ممبر سے علی کو برا بھلا کہا گیا، علی والوں کو مارا گیا، علی والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، علی والوں کو قیدی بنایا گیا، دنیا تھک گئی۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا۔ اللہ نے کہا میں نے اتنا پکا انتظام کیا ہے، تم علی کو مٹا ہی نہیں سکتے۔ جب تک دو چیزیں رہیں گی علی یاد آتا رہے گا، جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک ایک بھی مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ہے نا عزیزان محترم؟ آئے کعبے میں، گئے مسجد سے۔ آج تو آپ کو علی علی کرنا ہی ہے، نعرے لگانے ہی ہیں، آج تو دن ہی علی کا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دنیا ابھی دیکھیں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کعبے تک، اور مجھے کعبے کے حوالے سے جملہ کہنا ہے، پھر ولادت کے موقع پر آنا ہے۔ جملہ سن لیجئے۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ اتنا علی علی کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ دوسرا علی بنا ہی نہیں سکتا۔ ہر مجلس میں علی، ہر محفل میں علی، ہر گھر میں علی، ہر مکان میں علی، ہر میدان میں علی۔ توجہ ہے؟ لگتا ہے اللہ دوسرا علی بنا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا نہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہمیں پورا یقین ہے اللہ دوسرا علی بنا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ یقین ہے کہ علی بنائے گا نہیں، دوسرا علی وہ بنائے گا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں بنائے گا کیونکہ اگر دوسرا علی بنانا پڑا تو دوسرا کعبہ بنانا پڑے گا، دوسرا کعبہ بنایا تو دوسرا ابو طالب بنانا پڑے گا، اور جب تم سے ایک ابو طالب برداشت نہیں ہے تو اگر دوسرا پیدا کر دیا تو کہاں سے برداشت کرو گے؟ توجہ کیا؟ دوسرا ابو طالب، توجہ ہے آپ کی؟ اگر دوسرا ایک ابو طالب برداشت نہیں ہے تو دوسرا بھی پیدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہے عزیزان محترم؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے، قرآن میں آیت ہے، میں قرآن سے آپ کو علی کے فضائل سناؤں گا۔ اللہ فرماتا سورہ رعد، 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 13واں سورہ، سورہ نمبر 13، سورہ الرعد، جا کے دیکھ لیجئے گا، قرآن کی آیت موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، زمین پر اتار دیتا تو زمین راستہ طے کر دیتی، لوگ زمین کا راستہ طے کر لیتے۔ اگر میں مردے پر اتار دیتا تو مردہ باتیں کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا، اٹھ جاتا۔ توجہ رکھیے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ میرے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی اتنی مضبوط چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ تو یہ کون سا قرآن ہے؟ لے جائیے مردے کے سینے پر رکھیے، دیکھیے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا۔ ارے یہاں تو سورہ یاسین پڑھی جاتی تاکہ آسانی سے مر جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ رکھیے مردے کے سینے پر، دیکھیے بات کرتا ہوا اٹھتا ہے کہ نہیں، رکھیے پہاڑ پر، پہاڑ چلتا ہے کہ نہیں، رکھیے زمین پر، زمین کا فاصلہ طے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، رکھیے پہاڑ پر، پہاڑ ٹکڑے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم پتہ نہ چلتا اگر 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے پاس نہ آتی، دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہی وہ علی ہے۔ علی جب مردے کے قریب آئے، قم باذنی کہا، مردے نے بتایا یہی وہ علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ قرآن۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب سنیے گا، مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، ارتھ کویک، مدینے میں، توجہ سے سنیے گا، مدینے میں ارتھ کویک آ گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑے، رسول اللہ کے بعد کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، پہلی خلافت کا زمانہ ہے، لوگ ادھر ادھر دوڑے کہ ہم کو بچائیے،
اب آپ ادھر ادھر نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں بھائی؟ آپ سمجھنے میں دیر لگائیں گے تو میں پڑھنے میں دیر لگاؤں گا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑے، ہمیں بچائیے ہمیں بچائیے، کچھ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اللہ سے دعا کی، اللہ سنتا ہی نہیں۔ پھر ادھر والے کے پاس گئے، ہم نے بھی دعا کر لی، اللہ سنتا ہی نہیں۔ چلو سب مل کر علی کے پاس چلے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ سب آئے علی کے پاس، یا علی آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے چلو، لے کر آئے ایک کھلے میدان میں، مدینے میں زلزلہ آ رہا یاد رکھیے گا، لے کر آئے۔ آنے کے بعد علی نے اپنا گھٹنا، دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، پھر علی نے اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ زمین پر رکھا، اور جیسے ہی ہاتھ رکھا زمین سکون میں آ گئی، زلزلہ رک گیا۔ کیوں نہ رکے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد پر۔ زمین تراب کا نام ہے بھائی۔ اب دیکھیں یہاں تک روایت میں نے کتاب میں پڑھی ہے، اب اس کے آگے میں نے ایک معتبر عالم سے سنی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ علی نے سوال کیا، جو میں نے عالم سے سنی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب سوال کیا، اے زمین تجھے تکلیف کیا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ زمین سے آواز آئی، یا علی میں سوچتی ہوں کہ آسمان بڑا خوش نصیب ہے، میں بڑی بد نصیب ہوں۔ میرے اوپر، واقعہ سنیے پورا میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، میرے اوپر شرابی گھومتے ہیں، میرے اوپر مرڈر ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، میرے اوپر ظلم ہوتے ہیں، میرے اوپر جھوٹ بولے جاتے ہیں، میرے اوپر ساری گناہیں ہوتی ہیں۔ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ آسمان بڑا نصیب والا ہے، اس کے پاس چاند ہے، اس کے پاس سورج ہے، اس کے پاس ستارے ہیں، اس کے پاس جنت ہے، اس کے پاس فرشتے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ علی نے کہا تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اگر اس کے پاس چاند ہے تو تیرے پاس چاند کو ٹکڑے کرنے والا محمد موجود ہے۔ سنا عزیزان محترم، اگر اس کے پاس سورج ہے تو تیرے پاس سورج کو پلٹانے والا علی موجود ہے۔ اگر اس کے پاس ستارہ ہے تو تیرے پاس وہ در موجود ہے جو ستارے کو اتار لیتا ہے۔ اگر اس کے پاس جنت ہے تو تیرے پاس جنت کے سردار حسن حسین موجود ہے۔ جو کیا آپ نے، اس کے پاس یہ ہے تو تیرے پاس یہ ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ہے علی۔ اچھا علی نہ ہو تو کسی کا کام نہیں چلتا، علی نہ ہو نہ ہمارا کام چلتا ہے نہ دوسروں کا، سمجھ گئے آپ؟ علی نہ ہو تو دوسروں کا دین کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ چوتھا بنا لیا۔ اچھا میں ابھی چوتھے پر بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ علی ہمارے لیے نہ ہو تو ہمارا دین شروع ہی نہیں ہوتا۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ ہمارا تو شروع ہی علی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین ہمارا ان کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا۔ اب سنیے روایت۔ عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، رسول اللہ کے چچا، کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن قانب، ابن قانب اور عباس، یہ دونوں کعبے سے تھوڑا دور کھڑے، کہتے ہیں کہ 13 رجب کی تاریخ آئی، میں نے دیکھا ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئیں، دیوار کے پاس کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف نہیں گئیں، دیوار پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، اللہم انی مؤمنۃ بک، میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی محمد پر ایمان لائی ہوں، تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل حل کر دے۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، میں تو آپ کو آسانی سے سننے ہی نہیں دوں گا۔ میری مشکل، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میری مشکل حل کر دے؟ تو بی بی نے فرمایا سنو، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں علی وہ مشکل کشا ہے کہ جب دنیا میں نہیں آتا تو ماں کی مشکل حل کر دیتا ہے، جب آ جائے تو پوری کائنات کی مشکل حل کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علی وہ مشکل کشا ہے۔ ابن قانب اور عباس یہ کہتے ہیں کہ ایک نور ان کے پیٹ سے نکلا فاطمہ بنت اسد کی، اور دیوار میں جہاں جہاں جیسے جیسے گیا اوپر سے نیچے تک ویسے ویسے دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی، دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی۔
बीवी बड़े आराम से खड़ी है। मैंने कहा बीवी दीवार टूट रही है। अच्छा बड़े बड़े पहलवान भी अगर दीवार टूटने लगे तो भागते हैं कि नहीं भागते, आप बताइए। बीवी नहीं भागी। मैंने कहा बीवी आप नहीं गई। कहने लगी अगर फर्रार की माँ होती तो फरार कर जाती, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, मैं क्यों भागूंगी। मेरा बेटा जो आने वाला है वो किसी मैदान से नहीं भागेगा। पूरी तवज्जो रखिएगा, तकरीर को मैं बिल्कुल आखिरी मंजिल तक टच कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। बीबी कहीं नहीं गई, दीवार टूटी, बीबी अंदर दाखिल हुई, अंदर गई, अमीर अल मोमिनीन की विलादत हुई। तवज्जो रखिएगा, अमीर अल मोमिनीन की विलादत हुई। विलादत हुई, रसूल आए। आप सुनते रहते हैं ना, विलादत के बाद रसूल आए, खाने काबा। मैंने कहा बीबी आप इस दीवार से क्यों जा रही, दरवाजे से जाइए ना, दरवाज़ा तो है काबे के अंदर। अब्बास कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद चली गई, दीवार बंद हो गई, तो मैं और मेरे साथ 6 आदमी आगे बढ़े और सोचा कि बीबी के साथ अंदर क्या हो रहा है, क्या किस हाल में है, चलो देखा जाए। कहते हैं कि हमने ताले को खोलना चाहा, 6 के 6 आदमी ने जोर लगा लिया, ताला नहीं खुला। कहने लगे मैं समझ गया और हम सब समझ गए कि ये खुदा का कोई ख़ास मोजज़ा है, छोड़ दो ताले को। अब फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर। अब मैं जो आपको नुक्ता सुनाना चाहता हूँ, रवायतें बताती हैं कि फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर, अली की विलादत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, खाने काबा में तशरीफ़ लाए। पूछा चची, माँ कहते थे, अम्मा ये बताइए मेरे भाई ने आंखें खोली? अभी नहीं खोली। अपनी गोद में लिया, जैसे ही लिया अल्लाह अकबर, जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आधा नूर आधे नूर से मिला, अल्लाह ने खुद को फख्र से देखा। अच्छा जैसे ही लिया गोद में, अब सुनिएगा पूरी तवज्जो के साथ, गोद में लिया, ऐ अली। जैसे ही अली को गोद में लिया ना, अली ने आंखें खोली। अब जानते हैं क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। किसकी गवाही दी? अल्लाह की और रसूल की गवाही दी ना। बड़ा खूबसूरत जुमला कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत जुमला, तकरीर का आपके हवाले कर रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जुमला तो अली ने खुद से कहा। अब रसूल ने क्या कहा? ऐ अली तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। अली ने सारी किताबों में से कुछ कुछ पढ़ दिया। जैसे ही पढ़ा, रसूल ने कहा ऐ अली तौरात तुमने मूसा से अच्छी पढ़ी, ज़बूर तुमने दाऊद से अच्छी पढ़ी, इंजील तुमने ईसा से अच्छी पढ़ी, और कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या सुना हज़रात मोहतरम, तुमने कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़। देखिए बोल के सुनिएगा, ये अली का जश्न है। तुमने कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। तवज्जो है आपकी। आज तक दुनिया को अबू तालिब समझ में नहीं आए, मैं हैरान हूँ। इससे पहले एक और बच्चा माँ की गोद में बोल चुका है, जिसका नाम हज़रत ईसा है। अरे पूरी तवज्जो रखिएगा, कुरान ने मरियम को मोमिना कहा, तारीख़ ने, हिस्ट्री ने मरियम को मोमिना कहा, सबने मान लिया। उसी कुरान में अबू तालिब का ईमान है, समझ में नहीं आता। मैं जुमला सुना रहा हूँ आपको, पूरी तवज्जो, फिर कह रहा हूँ पूरी तवज्जो, बड़ा खूबसूरत जुमला दे रहा हूँ। मरियम के ऊपर तोहमत लगी, यहूदी आए, ईसाई यहूदी आए, मुशरिक आए, मुनाफिक आए, कहने लगे मरियम तुम तो बड़ी अच्छी औरत हो, शादी की नहीं, ये बच्चा कहाँ से गोद में आ गया? अल्लाह ने कहा मरियम तुम चुप रहो, ये बच्चा बोलकर गवाही देगा। अब ईसा ने क्या किया था? अपनी माँ की गवाही दी थी, माँ की गवाही दी थी, तो दुनिया ने माँ को मोमिना मान लिया। अरे कहाँ है अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आखिरी फर्द तक की तवज्जो मांग रहा हूँ। ईसा ने माँ की गवाही दी थी, सबने मान लिया कि मरियम मोमिना थी। क्या कहा था ईसा ने? इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब मिली है और मुझे नबी बनाया गया है। ये क्या था? ये कुरान की आयत थी। कुरान बहुत पहले उतर चुका है, ईसा आज पढ़ रहे हैं। एक आयत पढ़ी,
ماں کی گود میں اور ماں کی گواہی دی تو ماں کو سب مسلمان سب مومنہ مانتے ہیں۔ ارے جس عیسیٰ کی ماں کو سب نے مومنہ مانا اس لیے کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کی گود میں اس کی گواہی دی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، سب نے مومنہ مان لیا۔ وہ ابو طالب جس کے بیٹے نے محمد کی گود میں محمد کی گواہی دی اور توریت بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، اس کا باپ ابو طالب مومن کیوں نہیں ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، ایک آیت پڑھنے والا۔ اللہ تقریر ختم ہو رہی ہے عزیزان محترم، بس آخری 2 جملے اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ علی کائنات کی مشکل کشا ہے۔ علی خانہ کعبہ سے، اب سنیے گا، رسول آئے، رسول علی کو لے کر کے نکل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ تینوں نکلنے لگے کعبے سے، رسول اللہ، ان کی گود میں علی اور ساتھ میں پیچھے فاطمہ بنت، ہے نا آپ میرے ساتھ؟ بس یہ 2 جملوں کا وعدہ کر رہا ہوں، تیسرا جملہ نہیں، ایک یہ اور اس کے بعد ایک پوائنٹ اور پڑھوں گا بس۔ نکلے، فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ کہا، اللہ نے مجھے ایسا فخر دیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی عورت کو نہیں دیا، میں نے اپنا بچہ کعبے کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کہا، میں وہ عورت ہوں کہ جب تک کعبے میں رہی 3 دن تک اللہ جنت سے کھانا بھیجتا رہا۔ توجہ عزیزان محترم، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 3 دن تک اللہ جنت سے کھانا بھیجتا رہا۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک آواز آئی کہ اس بچے کا نام علی رکھنا، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ اب پڑھ لیجئے پوری ہسٹری۔ آدم کا نام ہے، اللہ کا نام آدم نہیں ہے۔ نوح کا نام ہے، اللہ کا نام نوح نہیں ہے، اللہ کا نام ابراہیم نہیں ہے، اللہ کا نام موسیٰ نہیں ہے، اللہ کا نام عیسیٰ نہیں ہے۔ دنیا کہتی قرآن سے علی دکھاؤ، ارے آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جتنے نبی بھی بھیجے سب کو ان کا نام دیا، ان کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا۔ 2 ہی تو علی نظر آئے، یا آسمانوں پر ہمارا خدا علی ہے یا زمین پر ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ جو تھی آپ نے عزیزان محترم، ابو طالب کا وہ علی اور یہ علی ہے۔ چلے، جیسے ہی رسول لے کر چلے نا، یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، رسول کا راستہ روک لیا، رکیے محمد۔ سب کو انتظار تھا نا، کعبے میں بی بی گئی ہے، 3 دن سے نکلی نہیں ہے، تو پورا مکہ تو وہیں جمع تھا، انتظار ہو رہا تھا کب نکلیں گی، دروازے سے نکلیں گی یا دیوار سے، اور دیوار 2 بار ٹوٹی ہے، ایک بار جانے کے لیے، دوسری بار آنے کے لیے۔ ہاں، یہ بھی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ نکلے، یہودی عیسائی آ گئے، محمد رک جائیے۔ رسول پوچھتے کیا بات ہے بھائی، کیوں روک رہے ہو؟ مجھے علی کو گھر لے جانے دو، گود میں علی کو لیے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا سنیے، مکے میں ایک پتھر ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس پتھر پہ بچے کو لٹا دیتے ہیں، ایک موٹا سانپ نکلتا ہے، اگر بچہ حلال نہ ہو تو وہ سانپ اسے کھا جاتا ہے، اور اگر حلال ہو تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس بچے کو لے کر چلیے، ہم پتھر پہ لٹائیں گے، سانپ آئے گا، ہم بھی چیک کریں گے۔ رسول نے فرمایا بالکل لے چلو۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، لے کر آئے، پتھر پر علی کو لٹایا، سانپ نکلا، جیسے ہی قریب پہنچا علی نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، موٹا سانپ، لمبا سانپ جسے اجگر کہا جاتا ہے، اژدہا کہا جاتا ہے، علی نے ایک ہاتھ سے نیچے کا منہ پکڑا، ایک ہاتھ سے اوپر کا پکڑا، چیر کر کے رکھ دیا۔ سانپ کو جو چیرے، سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیہ، اور چیرنے کو کہتے ہیں درہ، حیا درہ، حیا درہ۔ لوگ شور مچانے لگے، حیا درہ، حیا درہ۔ سمجھے آپ، جو پیچھے تھے وہ سمجھے کہ حیدر کہا جا رہا ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کر کہا میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، میں اس کا نام حیدر رکھتی ہوں، حیدر۔ آخری جملہ تقریر ختم۔ ہندوستان میں ایک اہل سنت کے عالم، ہمارے
ایک سنی عالم تقریر کر رہے تھے، مولا علی کی ولادت کا جشن تھا، سنی عالم تقریر کر رہے تھے. بس میں پوری تقریر کو سمیٹ کے نا اسے ایک جملے میں دے رہا ہوں. اگر آپ اس جملے کو اچھی طرح سے سن لیں گے میں سمجھوں گا میری اب تک کی محنت سوارت ہو گئی. مشکل سے 2 منٹ کی تقریر بس ختم ہو رہی ہے. سنی عالم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تقریر میں کہا کہ سنو، ہم علی کو نمبر کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے چوتھا مانتے ہیں، لیکن فضیلت میں سب سے بڑا مانتے ہیں. کیا سنا عزیزان محترم؟ نہیں آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو شاید میں چھوڑ دوں، میں دعا کرا دوں. سننا چاہتے ہیں یہ آخری جملہ؟ آخری جملہ ہے، بس آخری جملہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ چلیے. کہنے لگے میں علی کو ترتیب کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے پہلے فلاں، دوسرے فلاں، تیسرے فلاں، چوتھے علی، چوتھا مانتا ہوں، لیکن فضیلت کے حساب سے سب سے اوپر مانتا ہوں، سب سے زیادہ مانتا ہوں. ارے آپ کو تو اسی پر بول دینا چاہیے تھا. فضیلت کے حساب سے سب سے پہلا مانتا ہوں. ایک شیعہ جوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا عجیب دوہری باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈبل فیس والی باتیں کر رہے ہیں کہ نمبر کے حساب سے چوتھا، فضیلت میں پہلا، فضیلت میں سب سے اونچا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو میرے مولا کی فضیلت کم کر رہے ہیں آپ. اگر آپ فضیلت میں زیادہ مانتے ہیں تو پھر پہلا کیوں نہیں مانتے؟ کیا سنا عزیزان محترم؟ فضیلت میں پہلا مانتے ہیں تو پھر آپ نمبر میں پہلا کیوں نہیں مانتے؟ آخری ماننے سے تو فضیلت کم ہو رہی ہے. اب سنیے اس سنی عالم نے کتنا پیارا جواب دیا، کتنا خوبصورت جواب دیا. وہ سنی عالم کہتے ہیں بھائی تم جو کہہ رہے ہو وہ ہو نہیں سکتا. ہمارے عقیدے کے حساب سے میں نمبر میں چوتھا مانتا ہوں، فضیلت میں پہلا مانتا ہوں. علی کی فضیلت کم ہو نہیں سکتی. جوان نے کہا، اس شیعہ لڑکے نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سنو، آدم پہلے آئے، نوح پہلے آئے، موسیٰ پہلے آئے، عیسیٰ پہلے آئے، زکریا پہلے آئے، محمد آخر میں آئے، لیکن محمد سب کے سردار ہے. تو جب محمد کے آخر میں آنے سے محمد کا کمال کم نہیں ہوتا تو علی کے آخر میں ہونے سے علی کی فضیلت کہاں کم ہو جائے گی؟ توجہ کی آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ہے علی. اللہ صلی اللہ. جب رسول کے آخری میں آنے سے رسول کی فضیلت کم نہیں ہوتی تو میں اگر علی کو، اچھا علی کو چاہے جہاں بھی رکھیے، علی تو علی ہے، علی کا رتبہ کوئی کم کر نہیں سکتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی بحق علی ابن ابی طالب، بحق ولایت امیر المومنین، بحق الحسین جدی و ابی و امی و اخی، و بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. میرے اللہ تجھے اس ماہ رجب کا واسطہ، کل کی اس عظیم الشان تاریخ کا واسطہ، ولایت امیر المومنین اور ولادت امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ، تمام مومنین مومنات میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. میرے اللہ یہاں پر مومنین کی تعداد میں مزید سے مزید تر اضافہ فرما. میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، تجھے امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ، تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین پر قائم و دائم رکھنا. اے میرے اللہ تجھے امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. کل کی تاریخ روزہ رکھنے کے لیے بہترین تاریخ ہے، اگر ممکن ہو تو انشاءاللہ روزہ رکھیں اور عظیم ثواب حاصل کریں. کل کے دن ایک جملہ ہے ناد علی کبیر کا، اگر پڑھیں گے تو جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ کام کھل جائیں گے، اور جن کے کام بنتے ہوئے بگڑ گئے ہیں وہ کام پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے، جو بھی کام ہوں گے. ناد علی کبیر کا ایک جملہ ہے، 110 مرتبہ پڑھنا ہے. مولا علی کے نام کا عدد اور نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ یا قاہر العدو و یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اس کو آپ پڑھیں گے، اور کل کے ہی لیے نہیں، آج ہی کے لیے نہیں، جب بھی آپ پڑھیں، جب بھی آپ کے کام رک رہے ہیں، پریشان ہیں آپ یہ جملہ پڑھیے، یا قاہر العدو
و یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی 110 مرتبہ، انشاءاللہ امیڈیٹلی آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، فوراً مشکلیں حل ہوتی ہیں اس کو پڑھنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے اللہ آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے گا۔ کل کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، اور کل پرسوں نرسوں 3 دن انہیں ایام البید کہا جاتا ہے، چمکتے ہوئے دن، سفید دن، چمکتے ہوئے دن۔ ان 3 دنوں میں بھی اگر آپ کنٹینیو روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر ان 3 دنوں میں ایران، عراق وغیرہ میں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اللہ یہ حال آپ کم سے کم روزہ رکھ لیں گے تب بھی آپ کو عظیم ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔